بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے بحیرہ راہب پادری کا واقعہ۔ لمبی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے ملک شام کی طرف تجارتی سفر کا ارادہ کیا، تو انہوں نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریش کے چند اور شیوخ بھی تھے، بڑی عمر کے افراد۔ تو جب یہ پادری کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس اترے اور قیام کا ارادہ کیا ہوا۔ وہ پادری کون تھا؟ بحیرہ راہب نام ہے اس کا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ بحیرہ راہب نامی پادری باہر آیا ان کے پاس ملنے کے لیے، اور جس وقت یہ اپنے کجاوے کھول رہے تھے سواریوں سے اتر کے، تو بیچ میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے اس نے کہا کہ یہ ہے سارے جہانوں کا سردار، ھذا سید العالمین، سارے جہانوں کا سردار، ساری انسانیت کا اور سارے جہانوں کا سردار، ھذا رسول رب العالمین، اور یہ ہے رب العالمین کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس نے کہا یبعثہ رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سارے کے سارے جہانوں کے واسطے رحمت بنا کے دے گا۔ اب آپ کی عمر کیا ہے؟ 12 سال آپ کی عمر، رسول اللہ کی عمر 12 سال۔ اچھا، جب اس نے یہ باتیں کی، فقال له اشیاخ من قریش ما علمک، قریش کے وہ جو بوڑھے لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، یا جو بزرگان قریش کے دنیاوی اعتبار سے شریف لوگ تھے، تو ان شیوخ نے کہا، قریش کے ان شیوخ نے کہا کہ تجھے یہ باتیں کہ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی؟ کہ کوئی 12 سال عمر ہے، بچہ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ رب العالمین کا رسول ہے اور سارے جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے گا، تمہیں یہ باتیں کس نے بتائی؟ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت تم 2 پہاڑیوں کے درمیان جو راستہ ہے، اس راستے سے ظاہر ہو رہے تھے، ہماری طرف آ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی پتھر ایسا نہیں تھا اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو اس کو سجدہ نہ کرے۔ درخت بھی سجدہ کر رہے تھے، پتھر بھی سجدہ کر رہے تھے، اور یہ کسی بڑے نبی کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ راستے سے گزر رہا ہوتا ہے تو درخت بھی اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تعظیمی، اور پتھر بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے ایک اور بات سے ہی میں اس کو پہچانتا ہوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جو اس کو میں نے اس کا دیکھ کے میں نے پہچان لیا کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہو۔ وہ مہر نبوت بھی، جہاں الفاظ ہے سیب کے مانند، سیب کے مانند وہ مہر نبوت بھی بنی ہوئی ہے، اس سے بھی میں نے پہچان لیا۔ مثل التفاح للخلیل۔ پھر وہ پادری گیا گھر، اور گھر سے کھانا لے آیا، کھانا بنایا۔ تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے لے گئے، اونٹ چرانے لے گئے۔ وہ جب ایسا کہا کہ وہ بچہ کہاں گیا، وہ آدمی کہاں گیا، تو ہم نے کہا کہ وہ اونٹ چرانے گیا ہے۔ تو اس نے کہا کھانا تو میں اس کے لیے لایا ہوں، یہ کھانا تو میں اصل میں اس کے لیے لایا ہوں، تم تو پہلے بھی میرے پاس آتے رہے، ٹھہرتے رہے، قیام کرتے رہے، میں تمہارے لیے باہر نہیں نکلا، باہر تک نہیں نکلا، اس کے لیے میں باہر نکلا،
اس کے میں نے ہاتھ کو پکڑ کے ہاتھ سے اپنے سینے سے لگایا، اسی کے لیے یہ کھانا لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آئے یا پیغام انہوں نے بھیجا، اس میں وہ آئے تو اس حال میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوئے آ رہا تھا، سایہ کرتے ہوئے آ رہا تھا بادل۔ وہ نے کہا دیکھو یہ بھی نبوت کی نشانی ہے، کہ نبوت کی اور آخری نبی ہونے کی نشانی۔ اور پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو سارے جو لوگ تھے انہوں نے درختوں کے سایوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سایہ کی جگہ نہیں بچی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر سایہ دار جگہ میں بیٹھے تو وہ درختوں کی شاخیں جو تھی وہ جھک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے سایہ کر لیا۔ چلو دیکھو یہ بھی دیکھ لو، نظر تو انہیں بھی آ رہا تھا لیکن مقصد پادری تھا کہ دل کی آنکھوں سے دیکھ لو، دل کی آنکھوں سے، اور غور فکر کر لو کہ ایسا اللہ کے نبی کے لیے ہو سکتا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا بادل کو، اگر درختوں کا سجدہ تم نے نہیں دیکھا پتھروں کا، تو بادل کا آیا اور سایہ کرنا دیکھ لیا۔ اب ان درختوں کی شاخوں کا آگے ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ سایہ سے کیا تھے، سایہ سے محروم تھے اور سایہ پر اور لوگوں نے قبضہ کیا تھا، ان کا سایہ کر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی آخری رسول ہیں جن کے بارے میں اپنی کتابوں میں ہم نے پڑھا۔ یہ ابھی 12 سال عمر تھی۔ اور ایک اور یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے، ایک درخت ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کے دوران آئے تو اس درخت کے نیچے قیام کیا۔ اس نے کہا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کا نبی، تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ اسلام میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کا نبی ہی اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے۔ اور پھر اس پادری نے کیا کہا، میں تمہیں خدا کی قسمیں دیتا ہوں، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسمیں دے کر یہ اللہ کا واسطہ رہتا ہوں، کہتا ہوں اس کو واپس لے جاؤ۔ واپس کیوں؟ یہ بصرہ، ملک شام میں ایک مقام ہے بصرہ، وہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں رومی سلطنت، وہ جگہ بھی رومی سلطنت جو شاہیت چل رہی تھی اس وقت، اس کے زیر اثر، اور ادھر جو پادری لوگ تھے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آخری نبی پیدا ہو چکا ہے جو تمہارے اقتدار کے خاتمے کا ذریعہ ہوگا، یہ وہ اعلان کر چکے تھے۔ اور بادشاہ نے بھی آدمیوں کی ڈپٹی لگا دی تھی کہ بھئی تم جو ہے نا تلاش میں رہو، اور جب اس آدمی کا پتہ چلے تو اس آدمی کا خاتمہ کر دینا، اس کو قتل کر دینا، ختم کر دینا، تاکہ اس کے اسرار جو ہے نا وہ ہم تک نہ پھیلے، اس کے اثرات دور دور تک نہ پھیلے، اس کا خاتمہ کر دینا۔ اور پھر یہاں تک کی بھی بعض روایات میں ذکر ہے، بعض روایات میں غالباً ترمذی کی روایت میں اور حاکم شہید کی روایت میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اس کے گماشتے، بادشاہ کے گماشتے جو 6-7 افراد پہ مشتمل تھے، ادھر جب ابو طالب کا تجارتی قافلہ نکلا تو ادھر ان کو پتہ چلا کہ بھئی وہ تجارتی قافلہ نکلا ہے جس کے ساتھ آخری نبی ہے، تو وہ آدمی تلاش کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پادری تک بھی پہنچے تھے، اس پادری تک بھی پہنچے تھے۔ تو پھر اس پادری نے ان کو کہا تھا کہ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ آ چکے ہیں، تو پھر تم اس کا راستہ نہیں روک سکتے، اس کا راستہ نہیں روک سکتے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جو چیز مقدر کرے، مقرر کرے، اس کو دنیا کے لوگ ٹال نہیں سکتے۔ تو ہماری بہتری اس میں ہوگی کہ اس کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آؤ، مطیع بن جاؤ، اور اس طرح دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرو۔ پھر جب ابو طالب کا پتہ چلا یہی ان کے جو کیا ہے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، تو خدا کے واسطے دے دیا کہ اس کو واپس کر دو۔ تو پھر انہوں نے وہاں سے ان کو کیا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں تو آپ کے بچپن میں انسانوں کے علاوہ درخت اور بادل اور پتھر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دے چکی ہیں۔ آگے جو ہے احادیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات چل رہے ہیں اس میں،
کہیں بھیڑیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے، کہیں گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہی ہے، کہیں درخت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور عجیب و غریب معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے شان میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا نبی عطا کیا، لیکن نبی کی اس بڑائی سارے انبیاء سے افضل ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ہونے کی، اور پھر اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو اس نبی کا ہے۔ اس کی علامت تو یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ نے ان کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کی جو اور امتوں کو نہیں ملی، اور امتوں کو نہیں ملی، جس کا میں وقتاً فوقتاً تذکرہ کرتے رہتا ہوں۔ اللہ ہمیں ان نبی کی، ان کے لائے ہوئے دین کی، ان کی سنتوں کی قدر کرتے ہوئے ان پہ 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔